جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مشہور صحافی اور مزاح نگار عطاء الحق قاسمی کی مزاح نگاری کے حوالے سے، اور ہم ان کی کتاب خند مقرر کے حوالے سے ان کی مزاح نگاری کا جائزہ لیں گے۔ خند مقرر عطاء الحق قاسمی کی ایک تصنیف ہے جس میں انہوں نے اپنی مزاح نگاری کے جوہر دکھائے، اور اس کتاب کا جو انتساب ہے وہ انہوں نے ضیاء الحق قاسمی کا نام کیا ہے۔ یہ کتاب 41 عنوانات پر مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلے ایک غیر ملکی کا سفر نامہ لاہور اور سب سے آخر میں کتی زبان ہے۔ یہ کتاب 1994 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ عطاء الحق قاسمی کے ہاں ہمیں جو طنز اور مزاح ہے وہ کوئی الگ الگ رویے نظر نہیں آتے ان میں، بلکہ ان کے مزاح میں ہمیں طنز اور مزاح دونوں یکجا اور اکٹھے نظر آتے ہیں۔ جہاں وہ طنز کرتے ہیں تو وہاں ہمیں مزاح کا جو پہلو ہے وہ بھی ان کے طنز میں نظر آتا ہے، اور جہاں وہ مزاحیہ سا انداز اختیار کرتے ہیں تو وہاں ان کے مزاحیہ انداز میں بھی ہمیں طنز نظر آتا ہے۔ تو ان کا جو بنیادی دراصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قاری کسی نہ کسی طرح دلچسپی اسے کسی چیز کو پڑھے، اور اسی وجہ سے وہ عام اصول سے اور انداز سے ہٹ کر لطیفہ سنانے کا انداز اختیار کرتے ہیں، یا جملہ کسنے کی ایک تکنیک کو بڑے مہارت سے استعمال کرتے ہیں، اور اسی طنز میں اور جملے بازی میں ان کا اصل نشانہ جو ہے وہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہماری سیاست ہوتی ہے۔ عطاء الحق قاسمی جو ہے وہ اپنی طنزیہ تحریروں میں یا اپنی مزاحیہ تحریروں میں کوئی بھی بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو وہ بڑی ہنستی مسکراتی اور بڑے شوق فکروں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس کے پردے میں دراصل وہ ہمارے معاشرتی رویوں، سماجی پہلوؤں اور ہمارے گمبھیر سیاسی اور سماجی مسائل کو جو ہے وہ بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عطاء الحق قاسمی جو ہے وہ لطیفہ بنانے، لطیفہ سنانے اور لطیفے کو کہانی بنانے اور پھر کہانی کو وہ ایک خوبصورت اور مزاحیہ ادب میں تبدیل کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور جدید مزاح نگاروں میں عطاء الحق قاسمی جو ہے وہ اپنی ایک منفرد اور جداگانہ پہچان بھی رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں ہمیں کہیں مسکراہٹ کی جھلک نظر آتی ہے اور کہیں ہمیں طنز میں بھی مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ خند مقرر میں جو شامل ان کا ایک مضمون غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور ہے، وہ بھی ان کی طنز و مزاح کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ ان کا یہ شاہکار دراصل ایک پیروڈی ہے، اور پیروڈی کے فن میں ایک شاندار اضافہ ہم کہہ سکتے ہیں اسے۔ عطاء الحق قاسمی نے ایک سیاح کی آنکھ سے لاہور کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ہمارے سماجی معیار پہ تنقید کرتے ہیں۔ عطاء الحق قاسمی نے سفر نامے کی صنف میں جو ہے پیروڈی کے استعمال کا بڑی خوبصورتی سے اضافہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں کہ لاہور سے یہ نہ سمجھیے کہ یہ سفر نامہ محض لاہور تک محدود ہے، دراصل لاہور کا یہ سفر نامہ پاکستان کے عوام اور ان کے کردار و عمل کا آئینہ قرار پاتا ہے۔ عطاء الحق قاسمی جو ہے وہ ہمارے سماج اور سیاست کو موضوع بناتے ہیں۔ پاکستان کا ڈھانچہ، سماجی نظام اور سیاسی جو ہمارا پس منظر ہے وہ عطاء الحق قاسمی کے سامنے رہتا ہے، اور ان کی جو تحریریں ہیں وہ ہمارے سیاسی اور سماجی کردار اور عمل کی عکاسی کرتی ہیں۔ عطاء الحق قاسمی اس حوالے سے بھی جدید اور منفرد ہیں کہ وہ ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرتے۔ ان کے طنزیہ اور مزاحیہ موضوعات میں بھی ہمیں ایک تنوع نظر آتا ہے۔ وہ مذہب اور سیاست کی ریاکاریوں کو بھی موضوع بناتے ہیں، اور ہماری بے ڈھنگی معاشرت کو بھی، ہمارے سیاسی لیڈروں کی جھوٹے وعدہ خلافیوں کو بھی، اور ہمارے ماحول اور ہماری ثقافت کی جو ہے وہ بے اعتدالیوں کو بھی وہ اپنے مضامین کا موضوع بناتے ہیں۔ تو یہ تمام موضوعات جو ہیں ان کے قلم کی زد میں ہمیں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسافروں کا سامان اٹھانے والے جو مزدور ہیں ان کے بارے میں عطاء الحق قاسمی لکھتے ہوئے کہتے ہیں، ان محنت کشوں کی قمیص
پر فی پھیرا 8 آنے لکھا تھا۔ بعد میں ایک پاکستانی دوست نے بتایا کہ ان کو استعمال کرنے والے لیڈروں کی قمیصوں پر فی پھیرا ایک غیر ملکی پھیرا لکھا ہوتا ہے۔ اس تحریر میں ہمیں گزرتی اسلوب اور طنز و مزاح کی شگفتگی جو ہے وہ اپنے جوبن پہ نظر آتی ہے، اور انسان کی مادہ پرستی پر ہمیں طنز بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ مزدوروں اور محنت کشوں کا جو ہے وہ استحصال کر رہے ہیں۔ انسان کی مادہ پرستی پر اس سے زیادہ خوبصورت اور گہرا طنز ہمیں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے لیڈر مسٹر جناح سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اور اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر انہوں نے 1 روپے سے لے کر 1000 روپے کے کرنسی نوٹ پر قائد کی تصویر چھاپ رکھی ہے، اور وہ قائد کی تصویروں والے نوٹ کو اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے انہیں اس کے حصول کے لیے پانی کی طرح ایک دوسرے کا خون بہاتے دیکھا ہے۔ تو عطا اللہ قاسمی جو ہے بڑے بامعنی اور ذو معنی انداز میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جو حقائق ہیں وہ ان کے حقائق کا تجزیے کے ساتھ جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی تحریریں جو ہیں وہ ایسے نظریات یا موضوعات پر مشتمل ہیں جو گھسی پٹی یا فرسودہ نہیں ہیں۔ زندگی کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے وہ دراصل ان کے مشاہدات اور ان کی تجربات پر ہی مشتمل ہے۔ ان کے ہاں جو ہمیں جذبات کی ایک شدت نظر آتی ہے، مگر اس شدت میں بھی ہم کہیں کہیں زیر لب مسکرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے جو ہمارے دوہرے معیار ہیں اور ہماری جو سماجی منافقت ہے وہ اس کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں میں نے ایک عجیب رواج دیکھا کہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے عموماً شادی نہیں کرتے، اور جس سے شادی کرتے ہیں اس سے محبت نہیں کرتے۔ تو سیاست اور سماجی حالات جو ہیں وہ ایسے دو رویے ہیں جو قاسمی کے طنز کا شدید نشانہ بنتے ہیں، کیونکہ قاسمی صاحب کا جو واسطہ تھا وہ زیادہ تر بلا واسطہ یا بالواسطہ مذہبی، تہذیبی، معاشی، اقتصادی اور معاشرتی رویوں سے ہی پڑا ہے۔ تو قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ میرا مقامی دوست جب مجھے لاہور کی مسجدیں دکھانے کے لیے گیا تو میں حیران ہوا کہ ہر مسجد کے چاروں طرف مسلح افراد چوکس کھڑے تھے۔ میں پاکستانی مسلمانوں کے جذبے سے بہت متاثر ہوا کہ وہ اتنے شدید پہرے کی پرواہ کیے بغیر مسجد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو علماء دین جن کا مقام و مرتبہ نہایت ہی بلند ہے، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، مگر ان علماء میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جو درباری قسم کے مولوی ہیں، جو اپنی دنیاوی منصب اور جاہ و جلال کی خاطر اپنے عظیم مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ تو قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ مسلمان علماء حجروں میں رہتے ہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں، مگر میں نے یہاں علماء کو شاندار کوٹھیوں میں رہتے پجیرو اور لینڈ کروزرز میں مسلح محافظوں کے غول کے ساتھ سفر کرتے دیکھا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ آیا آپ نے کبھی ملاوٹ والی مرچیں، چائے، دودھ، گھی اور دوسری اشیاء خورد و نوش استعمال کی ہیں؟ بولا یہ ملاوٹ والی چیزیں تم جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں اور پھر مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر سسک کر مر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو کبھی عدالتوں سے انصاف ملا ہے، اور اگر ملا ہے تو کتنے اشرے لگے ہیں؟ بولا انصاف ہمارے گھر کی لونڈی ہے۔ تو قاسمی صاحب جو ہے ہماری مذہبی جماعتوں پر تبصرہ کرتے ہیں، ان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کی جو تبلیغ کی اشاعت کا انداز ہے، ان کے مقاصد ہیں، ان پہ تبصرہ کرتے ہیں، اور مذہبی جماعتوں کے جو مختلف اسٹیکر ہیں ان پہ تبصرہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دراصل ان اسٹیکروں سے مختلف فرقوں کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ مذہبی جماعتیں مذہب کے فروغ کے علاوہ باقی سب خدمات انجام دیتی ہیں۔ تو قاسمی صاحب جو ہے اس کے علاوہ عورت اور پیسے کے بارے میں جو لوگوں کا ایک دوہرا معیار ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے لاہور میں بیشتر لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے اور عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے یہاں لوگوں کی کثیر تعداد کو اس جوتی اور میل کے لیے ذلیل و خوار ہوتے دیکھا۔ عبدالغفار کوکب عطا اللہ قاسمی کی تحریر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بڑی خوش ذوقی اور سلیقے سے مگر لگی لپٹی رکھے بغیر اہل اقتدار کی توجہ
عوام کی طرف دلاتے ہیں۔ جب وہ سیاسی موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں تو سیاست دانوں کی اندرونی کمزوریوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو قاسمی صاحب نے طنز و مزاح میں صحافت اور ادب کو اکٹھا کر دیا۔ ان کی طنز و مزاح کی شوخی جو ہے وہ ان کے کالم میں ہمیں نظر آتی ہے۔ قاسمی صاحب نے طنزیہ مزاح نگاری میں جو ہے وہ روایتی حربوں اور ہتھ کنڈوں کے علاوہ بہت سارے نئے طریقے استعمال کیے۔ ان کی تحریریں جو ہے وہ اپنی تہذیب، سیاست، مذہب اور سماج پر گہرا طنز ہے، اور یہ قاسمی صاحب ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جن پر کسی اور کی نظر نہیں گئی ہوتی۔ کسی بھی قسم کی سیاسی صورتحال یا سیاسی ناہمواری ہو، وہ قاسمی صاحب کے طنز سے اپنا دامن نہیں بچا سکتی۔ طاءالحق قاسمی جو ہے دراصل عہد حاضر کے ایک سوشل آدمی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے آخری دور میں دوہری شخصیت کے حامل لوگوں کے لیے جو ہے عوام کی نمائندگی رکھنے کا حق رکھنے کے حوالے سے بحث ہوئی۔ تو مشرف دور میں دوہری شہریت کے جو حامل تھے وہ کئی لوگ تھے۔ قاسمی صاحب اس بات پہ طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمال ہے تم میری حب الوطنی پر شک کرتے ہو، میں ہر 5-6 مہینے کے بعد پاکستان کا چکر لگاتا ہوں۔ تو یہ تھا طاءالحق قاسمی کی مزاح نگاری کے حوالے سے۔ شکریہ۔